لبیک ممتاز مفتی۔ مسافر خانہ۔ مسافر خانے کی زندگی عجیب زندگی تھی۔ مسافر خانے کے فراخ کمرے، برآمدوں، سیڑھیوں اور چھجوں پر ہزاروں مسافر پڑے ہوئے تھے۔ زمین پر بستر لگائے، سرہانے مسلح بچھائے، ہاتھوں میں تسبیحیں لٹکائے ہزاروں مسافر مقیم تھے۔ عرب، مصری، افریقی، ایرانی، پاکستانی، انڈونیشی اور بھارتی، ہر ملک کا آدمی وہاں موجود تھا۔ کارواں سرائے۔ اگرچہ دیکھنے میں وہ مسافر خانہ معلوم نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہاں قسم پرسی کی کیفیت نہ تھی۔ اتنی بھیڑ کے باوجود وہاں انتظامات کے انبار لگے ہوئے تھے۔ لاکھوں مسافر دھڑا دھڑ بے دریغ گندگی پھیلا رہے تھے، لیکن کارکن اس قدر سرگرم تھے کہ منٹوں میں پھر سے جگہ صاف کر کے رکھ دیتے۔ اور حیران کن بات یہ تھی کہ کسی کارکن نے کبھی کسی مسافر سے نہیں کہا تھا کہ گندگی مت پھیلاؤ۔ وہ خاموشی سے آتے اور بات کیے بغیر صفائی کرتے تھے۔ ان کی اس سرگرمی کا کار کو دیکھ کر کسی مسافر کو یہ احساس نہ ہوتا تھا کہ اسے چھلکے، لفافے اور لٹر پڑیوں ادھر ادھر نہیں پھینکنا چاہیے، جبکہ جگہ جگہ ڈسٹ بن دھرے ہوئے تھے۔ تاہم وہ مسافر خانہ صحیح معنوں میں کارواں سرائے تھا۔ کتابوں میں تذکرے ضرور پڑھے تھے، لیکن اسے دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ اس سے پہلے میں نے زندگی بھر کبھی کارواں سرائے کا مفہوم نہیں سمجھا تھا۔ ہر 10-20 منٹ کے بعد سینکڑوں لوگوں کا قافلہ بستر اٹھائے، سوٹ کیس لٹکائے مسافر خانے سے نکل کر نیچے میدان نما صحن میں جا بیٹھتا اور پھر بسوں میں لد کر نہ جانے کہاں چلا جاتا۔ ہر 10-20 منٹ کے بعد مسافر خانے کے صدر دروازے سے سینکڑوں آدمیوں کا قافلہ داخل ہوتا اور میدان نما صحن میں آ بیٹھتا۔ پھر وہ اپنا اپنا سامان اٹھائے سیڑھیاں چڑھ کر ان کمروں اور برآمدوں میں سما جاتے۔ آنے جانے والوں کا یہ تانتا ایک عجیب سما پیدا کر رہا تھا۔ جس کمرے میں میں مقیم تھا، اس کا جغرافیہ صبح کچھ اور ہوتا، دوپہر کچھ اور، شام کو کچھ اور۔ کبھی وہ ایرانیوں سے بھرا ہوتا، کبھی بھوروں سے، کبھی افریقیوں سے اور کبھی مصریوں سے۔ اکثر بار ایسا بھی ہوتا کہ جب میں باتھ روم سے واپس آتا تو اپنا کمرہ پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ وہاں میرے سوا شاید کوئی اور فرد اکیلا نہ تھا۔ لوگ ٹولیوں میں آتے تھے، ٹولیوں میں گھومتے تھے، ٹولیوں میں کھاتے تھے۔ کھانے کے اوقات پر عجیب سما ہوتا تھا۔ کوئی بیٹھا بھنے چنے چبا رہا ہے، کوئی سوکھی ڈبل روٹی توڑ رہا ہے، کوئی روٹی پر چٹنی یا اچار رکھا ہوا ہے۔ بیشتر لوگ تربوز سے روٹی کھاتے تھے۔ ایسے اہتمامی بندوبستی قافلے بھی مسافر خانے میں آ کر قیام کرتے تھے جو اپنا مطبخ ساتھ لیے پھرتے تھے۔ ایسے قافلے آ جاتا تو مسافر خانے کے اس کمرے کا نقشہ ہی بدل جاتا، جس میں اسے قیام کے لیے جگہ ملتی۔ ان کے آتے ہی پلیٹیں چل پڑتی، مرغ سے بھرے کاب پلاؤ کی تشتریاں حرکت میں آ جاتی۔ اس وقت مجھے ایسا لگتا جیسے وہ مسافر خانہ نہ ہو بلکہ کوئی عالی شان ہوٹل ہو، جیسے ہم زائر نہ ہوں بلکہ پکنکرز ہوں۔ کھانے کے وقت میں مسافر خانے کے باہر لگے ہوئے ایک کھوکے پر جا کھڑا ہوتا۔ مجھے دیکھ کر کھوکے والا ایک چھوٹی ڈبل روٹی نکالتا، اس کا پیٹ چاک کرتا اور اس میں ایک ابلا ہوا انڈا اور ایک ٹماٹر کاٹ کر بھر دیتا۔ پھر وہ اس پر نمک مرچ چھڑکتا اور اسے میرے ہاتھ میں تھما دیتا۔ یہی میرا ناشتہ تھا، یہی لنچ تھا اور یہی ڈنر۔ پاکستانی زائرین کہتے ہیں پردیس میں کوئی فرد واحد نہ ہو، لیکن پتہ نہیں کیسے مجھے فرد واحد ہونے میں ایسی لذت آ رہی تھی کہ جواب نہیں۔ کوئی مجھے پوچھتا نہ تھا، کوئی میری طرف متوجہ نہ ہوتا تھا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، ٹوکتا نہ تھا، دیکھتا نہ تھا، گنتا نہ تھا۔ کتنی آزادی تھی۔ کسے راباں میرا کار نباشد۔ پہلے پہر میں نے سوچا تھا کہ کسی ایسے کمرے میں جا رہوں جہاں پاکستانی مقیم ہوں۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے سارے مسافر خانے کا جائزہ لیا تھا، کمرہ گھوما تھا۔ آخر ایک کمرہ ایسا مل گیا جس میں پاکستانی مسافر بیٹھے تھے۔ پرلے کونے میں چند خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، دروازے کے درمیان میں چند مرد بیٹھے تھے۔ باقی کمرہ خالی پڑا تھا، یعنی جہاں 50 زائرین کے سونے کی جگہ تھی وہاں صرف 10 زائر بیٹھے تھے۔ میں کمرے میں داخل ہونے لگا تو انہوں نے مجھے روک لیا۔ کون ہو تم؟ کہاں جانا ہے؟ کس ملک کے ہو؟ ساتھ کوئی ہے یا اکیلے ہو؟ کیا یہاں ٹھہرو گے؟ چاروں طرف سے مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ فرد واحد۔ پھر ایک صاحب بولے، میاں کسی اور کمرے میں جگہ ڈھونڈو، یہ ریزرو کمرہ ہے۔ ایک ساتھ کے لیے میری پاکستانیت جوش میں آ گئی۔ جی چاہا کہ سینہ تان کر کھڑا ہو جاؤں اور گرج کر کہوں، تم مجھے روکنے والے کون ہو؟ دیکھ لوں گا میں تمہیں۔
پھر پتہ نہیں کیا ہوا، فرد واحد میرے اندر سے ابھرا، میرے کان میں بولا، بے وقوف، قسم پرسی کی جنت چھوڑ کر اس کیوں، کس لیے اور کون کے دوزخ میں کیوں آتا ہے؟ پاگل ہے کیا؟ پاکستانی زائروں کے کمرے کو دیکھنے کے بعد جب میں واپس اپنے کمرے میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس جنت میں تازہ پھول کھل گئے ہیں، تازہ نہریں بہنے لگی ہیں اور چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، با ادب، با ملاحظہ فرد واحد تشریف لا رہے ہیں۔ لوٹ کا مال۔ مسافر خانے کی زندگی اس قدر رنگا رنگ دلچسپیوں سے بھری ہوئی تھی کہ عام حالات میں کسی زائر کا جی نہ چاہتا کہ وہ اسے چھوڑ کر جائے۔ دقت یہ تھی کہ اس وقت ہر زائر جلد از جلد وطن پہنچنے کے لیے بے تاب تھا۔ عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے گہرے لگاؤ جو حج کے مقدس مصروفیت کی وجہ سے دب گئے تھے، پھر سے پھن اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ آج چھوڑی مصروفیات ذہنوں میں بھیڑوں کی طرح بھون بھون کرنے لگیں۔ سلیم کے ابا کے سر پر یہ دھن سوار ہو گئی کہ کب گھر پہنچے اور سلیم کی امی کو ان مقدس مصروفیتوں کا تذکرہ سنائیں جو سرزمین حجاز پر انہوں نے بتائی تھیں۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ اڑ کر سلیم کی امی کے پاس پہنچیں اور اسے بتائیں کہ اس مقدس سرزمین کو چھوڑنے کا ان کا جی نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال سارے زائرین وطن پہنچنے کے لیے یوں بے قرار تھے جیسے ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے بعد چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اپنی گٹھریاں لے جائیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ زائر مال کی جگہ ثواب کی گٹھریاں اٹھائے ہوئے تھے جو وہ حرمین سے لوٹ کر لائے تھے۔ ایک روز حرم شریف میں بیٹھے ہوئے میں نے ایک معمر میر صاحب سے پوچھا تھا۔ میں نے کہا، میر صاحب آپ سارا دن نفل ہی پڑھتے رہتے ہیں، 70 لاکھ نمازیں۔ میر صاحب نے حیرت سے میری طرف دیکھا، بولے، میاں آپ کو نہیں پتہ ایک رکعت نماز جو حرم شریف میں ادا کی جاتی ہے 70 لاکھ رکعتوں کے برابر ہوتی ہے۔ 70 لاکھ رکعتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے میاں، یہاں تو ثواب کی لوٹ مچی ہوئی ہے، پھر ہم کیوں محروم رہیں؟ میر صاحب کی بات سن کر چاہیے تو یہ تھا کہ میرے دل میں نفل پڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی، مگر ہوا یہ کہ مجھے خیال آیا کہ ایک آدمی باقاعدہ بلا ناغہ نمازیں پڑھے تو وہ سال میں 865 نمازیں پڑھے گا اور 60 سال میں 1,09,500 نمازیں پڑھے گا۔ حرم شریف میں ایک رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد مزید نمازیں پڑھنے کی حاجت نہیں رہتی، خواہ ثواب کی بوجھل گٹھریاں اٹھائے پھرنے سے فائدہ۔ اس خیال کے آتے ہی میں اللہ کے کوٹھے کی طرف بھاگا تھا اور اس کے پھیرے لینے لگا تھا۔ مسافر خانے میں مقیم زائرین اپنا بیشتر وقت نمازیں پڑھنے، نفل ادا کرنے، تسبیح چلانے اور جلد از جلد وطن پہنچنے کی ذہنی فکر اور عمل تگودو میں گزارتے تھے۔ سارا دن وہ بحری اور ہوائی جہازوں کے دفتروں کے سامنے شیطان کی آن سے لمبے کیوں میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کھڑے تسبیحیں چلاتے رہتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا اللہ اس مصیبت سے نجات دلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر شام کو مسافر خانے میں پہنچ کر وہ نفل ادا کرنے میں وقت گزارتے، اللہ اکبر، یا اللہ مجھے اس اندھیری کوٹری سے نکال، یا اللہ جہاز جلدی چلے، یا اللہ اس جہاز میں مجھے سیٹ مل جائے، اللہ اکبر، سبحان ربی۔ پھر ہم سب پر ایک اور قیامت ٹوٹی تھی، وہ یہ کہ ہم سب حاجی بن گئے تھے، یا حاجی یا حاجی۔ 11 ذوالحجہ کو قربانی دینے کے بعد دفعتاً مینا کی ساری فضا یا حاجی کے آوازوں سے گونجنے لگی تھی۔ یہ آوازیں سب سے پہلے ان مقامی لوگوں نے لگانے شروع کیے تھے جو کینچیاں اور استرے اٹھا کر گھروں سے باہر نکل آئے تھے اور بازاروں، سڑکوں، راستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے مکہ معظمہ اور مینا کے تمام باسی حجام بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ 8-10 لاکھ زائرین کے بال کاٹنے ایک عظیم کاروبار تھا، یعنی ایک دن میں 1 کروڑ ریال کمانے کا موقع تھا۔ ان حجاموں نے زائرین کو متوجہ کرنے کے لیے یا حاجی کے آوازیں لگانے شروع کیے تھے۔ پہلے تو میں حیران ہوا کہ یہ لوگ کسے پکار رہے ہیں، کیونکہ میرے ذہن میں یہ خیال ہی نہ آیا تھا کہ میں حاجی بن چکا ہوں۔ اس روز سے جدہ سے خروج تک جب بھی کوئی یا حاجی کہہ کر مجھے بلاتا تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا کہ یا اللہ یہ شخص کسے پکار رہا ہے۔ پھر جب وہ قریب آ کر میرا بازو پکڑ لیتا تو میں سمجھتا بیچارے کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ جدہ کے مسافر خانے میں قیام کے دوران میں نے بڑی کوشش کی کہ اپنے آپ کو یقین دلاؤں کہ میں نے حج کر لیا ہے اور اب میں حاجی ہوں۔ حج پر جانے سے پہلے میں اکثر دیکھا کرتا تھا کہ لوگ کس طرح عزیز و اقربا کو حج پر روانہ ہوتے ہوئے
ہوتے وقت الوداع کہنے آتے ہیں۔ ایک زائر کو رخصت کرنے کے لیے بیسیوں جمگٹا بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، دل تقدیس بھرے جذبات سے دھڑکتے ہیں، پلیٹ فارم پر پاکیزگی کے انبار لگ جاتے ہیں۔ زائر خشوع و خضوع اور سبحان اللہ، سب تعریف اللہ کے واسطے ہے کا سا انداز طاری کرنے میں شدت سے مصروف رہتے ہیں۔ پھر جب وہ حاجی بن کر لوٹتے ہیں تو ان کی آنکھ میں ایک فاتحانہ چمک ہوتی ہے جسے شکر الحمدللہ اور ھذا من فضل ربی کا ورد بھی دھندلا نہیں سکتا۔ پھر گردنوں میں پھولوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں، بغل گیریاں کی ہوتی ہیں، سینے سے سینے ملائے جاتے ہیں، تقدیس بھری نگاہوں سے حاجی صاحب کا طواف کیا جاتا ہے، قدموں پر نچھاور ہونے والی نظریں انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر بارہا میرا جی چاہتا تھا کہ میں بھی کسی روز حاجی بن کر آؤں۔ حج پر جانے کی خواہش میں نے کبھی محسوس نہ کی تھی، لیکن حاجی بن کر آنے کی خواہش میرے دل میں ہمیشہ سے دبی ہوئی تھی۔ یقین جانیے جدہ کے مسافر خانے میں میں نے بڑی کوشش کی کہ انداز میں وقار، پاکیزگی، تشکر اور آنکھ میں فاتحانہ چمک پیدا کروں۔ کئی ایک دن مشق کرتا رہا تاکہ واپسی پر مستند حاجی بن سکوں۔ مستند حاجی مسافر خانے میں 10 روز کا قیام میرے لیے مستند حاجی بننے کا زرعی موقع تھا، کیونکہ قدرت جا چکے تھے اور میں اکیلا رہ گیا تھا۔ قدرت کے ساتھ واپس آتا تو یقیناً مجھے مستند حاجی بننے کا موقع نصیب نہ ہوتا۔ میں نے کئی ایک بار قدرت کی واپسی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ 2 بار وہ عمرہ ادا کر کے آئے تھے اور ہم سب پھولوں اور کیمروں سے لیس ان کے خیر مقدم کے لیے ایئرپورٹ پہنچے تھے۔ جہاز ہمارے سامنے اترا، مسافر باری باری باہر نکلے، لیکن ان میں قدرت نہ تھے۔ آدھ گھنٹہ ہم ان کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے، پھر ان کے پی ایس سے معلوم ہوا کہ وہ جہاز کے عقب سے گھوم کر VIP روم کے گرد لمبا چکر لگا کر انجینئرنگ شیڈ سے باہر نکل کر اپنی کار میں یوں چوروں کی طرح بیٹھے تھے جیسے عمرے کے نہیں بلکہ سونا اسمگل کر کے آئے ہوں۔ بہرحال میں نے بڑی کوشش کی، دن رات مشق کرتا رہا، لیکن نہ تو مجھ میں مستند حاجی صاحب کا سا انداز پیدا ہوا، نہ میں دل میں یہ یقین پیدا کر سکا کہ واقعی حج کر چکا ہوں۔ جب بھی میں اپنے دل میں یہ ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرتا کہ میں حاجی ہوں تو مطاف میرے روبرو آ کھڑا ہوتا۔ تو جو طواف کا ایک چکر بھی نہ لگا سکا، تو حاجی کیسے ہو سکتا ہے؟ ساتھ ہی حتیم سے تحقیر بھرے کہکہوں کی آواز آتی، نورانی چہرے ابھرتے، انہوں نے ناک انگلیوں سے بند کیے ہوتے، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت۔ پھر جمرات العقبہ دانت نکالتا، مجھ سے پتھر کھا کے گیا ہے اور اب حاجی بننا چاہتا ہے۔ پھر میری نگاہوں تلے خانہ خدا ابھرتا اور میں دیوانہ وار اس بھدے بے ڈبے کوٹھے کی طرف بڑھتا۔ تو بتا، تو کیوں نہیں بولتا؟ تو دلوں کا حال جانتا ہے، تو میرا واحد گواہ ہے۔ کوٹھے کے والی کے چہرے پر ڈیوائن انکنسرن کی ایک دبیس تہ چڑھ جاتی اور سنجیدگی سے وہ کہتا، ہم اس معاملے میں دخل نہیں دیں گے، یہ شریعت کا معاملہ ہے۔ جدہ کے مسافر خانے میں کئی تو پیدائشی حاجی تھے، وہ حج نہ بھی کرتے تو بھی حاجی نظر آتے۔ کئی حاجی برتاؤ کی تکمیل کے لیے اپنے انداز میں آخری کلیاں ٹانک رہے تھے۔ ابھی سے بہتوں کی صورتحال اس امر کی شاہد تھی کہ وہ اپنے کو دی چوزن سمجھنے لگے ہیں۔ جس طرح 16 سال کی ایک الگ کنواڑی سہاگ کی رات بسر کرنے کے بعد جب جاگتی ہے تو ساری دنیا کی طرف ہم جانتے ہیں کسی نگاہ اٹھا کر دیکھنے لگتی ہے، اسی طرح مسافر خانے کے بیشتر حاجی ہم جانتے ہیں کسی نگاہوں سے گرد و پیش کو دیکھ رہے تھے۔ خروج سفیر صاحب کے کہنے کے مطابق جب میں حسینی صاحب سے ملنے کے لیے PIA کے دفتر میں گیا تو وہاں رنگ ہی اور تھا۔ اس سڑک پر تمام ایئر لائنز کے دفاتر تھے۔ ان دفتروں کے سامنے مسافروں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ کئی دنوں سے ایئر لائنز کے دفتر کے سامنے مارے مارے پھر رہے تھے۔ گھنٹوں قطار میں کھڑے ہونے کے بعد لاؤڈ سپیکر پر اعلان ہوتا، بکنگ کے متعلق شام کو 4 بجے اعلان کیا جائے گا۔ شام کو 4 بجے پھر بھیڑ لگ جاتی اور 1 گھنٹے کے بعد اعلان ہوتا کہ پلین کی روانگی کل پر ملتوی ہو گئی ہے، صبح 9 بجے معلومات حاصل کریں۔ ایئر سروسوں کے دفتروں میں، سمندری جہازوں کی بکنگ آفسوں میں، ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں پر لوگوں کے ٹھٹھا لگے تھے۔
وہ سب حسرت زدہ نگاہوں سے ہر جاتے ہوئے شپ اور پلین کی طرف دیکھتے اور آہیں بھرتے اور پھر آسمان کی طرف دیکھتے، یا اللہ تو رحیم ہے، کارساز ہے، ہماری مشکل آسان کر۔ 20 دن پہلے جب یہی لوگ اس سرزمین پر اترے تھے تو وہ دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ اس مقدس سرزمین سے ہمیں واپس نہ لے جانا، بلکہ اسی پاک مٹی میں سما جانا ہمارے نصیب کرنا۔ مسافر خانوں میں، معلم خانوں میں، ہوٹلوں میں، راہ گزروں میں پر بیٹھے ہوئے لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ ہماری یہ مشکل آسان کر۔ وہ انتظار کرتے کرتے اکتا چکے تھے، انہیں صرف ایک دن لگی تھی کہ پر لگ جائیں اور وہ اڑ کر وطن پہنچ جائیں۔ ہٹ جاؤ۔ 26 مارچ کو جب ایئرپورٹ کے لاؤڈ سپیکر پر اعلان ہوا کہ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے مسافر رن وے پر کھڑے جہاز میں اپنی اپنی نشستوں پر جا بیٹھیں، اس وقت لاؤنج میں سینکڑوں لوگ حسرت زدہ نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میری چھاتی تن گئی، گردن اکڑ گئی۔ ہٹ جاؤ، باادب، باملاحظہ۔ میں ان میں سے ہوں جن کی سیٹ بک ہو چکی ہے، جن کا ایروپلین منتظر ہے۔ میں وہ خوش قسمت فرد ہوں جو اس مصیبت سے چھٹکارا پا چکا ہے اور اپنے وطن کو عازم ہے۔ پھر جہاز میں بیٹھے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ جب میں پنڈی پہنچوں گا تو ایک جم غفیر میرے استقبال کے لیے منتظر ہوگا۔ لوگ میری بلائیں لیں گے، میرے ہاتھ چومیں گے، میرے پلو کو آنکھوں سے لگائیں گے، مجھ پر پھول پتیوں کی بارش کریں گے، میری گردن ہاروں سے لد جائے گی، یا حاجی، یا حاجی۔ پھر زندگی بھر لوگ یا حاجی کی زیارت کو آیا کریں گے اور محفل میں بیٹھ کر میں کھنکار کر کہوں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سما تھا، نور ہی نور، نور ہی نور۔ اور جب ہم اس پاک سرزمین سے واپس آنے لگے تو ہماری آنکھوں سے اشک رواں تھے اور دل جدائی کے غم سے نڈھال تھے۔